روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، غم و اندوہ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ام ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوشبخت نومولود کون ہے جس کی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ دوستوں، یہ نومولود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ حضرت اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھیں جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھیں۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کی مانند ہیں اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف۔ رہا اس کے باپ کا تو وہ محبوب رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نزول قرآن مجید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ سفر و حجر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی شہادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ حضرت اسامہ کو لقب حب نبوی دے دیا۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر رش گنا تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے نانا کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشی والدہ ام ایمن کی مانند سیاہ رنگ اور چپٹے ناک کے والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران پر۔ کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ غرض یہ کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آ گیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کا خون صاف کیا، جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا،
اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حجام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکیم بن حجام ان دنوں مشرک تھا۔ البتہ آپ نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعے کے روز پہنا، پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شاداں اور فرحاں اپنے مہاجر انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات اور اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ اس کے علاوہ حد درجہ کے ذہین، بہادر اور دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا، اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زارو قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نو عمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 6 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر جتھے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمان کو جہیمیت سے بچا لیا۔ جنگ موتا میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے والد محترم کی شہادت کا منظر دیکھا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہید والد کے جسد خاکی کو سرزمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔
جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ روم کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے، جو کہ بلاد روم کے غزہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مشروف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ نہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر اسے مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی فوری روانگی پر مشر ہو تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو گجبناک ہو گئے اور غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول کو ناراض کیا۔ جب یہ لشکر اپنے نوجوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، با خدایا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں، ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، با خدا نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا میرے لیے یہ اعجاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق سرگرم عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دے تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا اور قلعہ دار روم کو فتح کیا۔ مسلمانوں کے دلوں سے
روم کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا۔ دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر جلمان تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے۔ یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جو وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، تو بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے۔ حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے، افسوس تجھے علم نہیں۔ سنو، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور اسی وظیفہ پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید، میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان سے اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو میرا امیر بنایا تھا۔ ان قدسی نفوذ پر اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ انسانیت کے اعلیٰ و افضل مقام پر فائز تھے۔ تاریخ نے کبھی ان جیسے قدسی انسانوں کو نہیں دیکھا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔